دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری زندگی ہوتے ہیں وہی ہماری زندگی میں نہیں رہتے۔ اگر انسان کی روح میں تکلیف ہو تو اس کے لیے کوئی دوائی کام نہیں کرتی، اس کا علاج سوائے سجدے کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تعلق تم سے دور ہونے لگا ہے تو اس کے لیے اپنی کوشش مت کرنا بلکہ اپنے مالی حالات کو بہتر کر لینا، وہ تعلق خود ہی تمہارے پاس لوٹ آئے گا۔ اگر تم سے کوئی مقام کھو گیا ہے تو اس کو تم کبھی بھی اپنے لفظوں سے واپس نہیں پا سکتے، بلکہ یہی کوشش کرنا کہ خاموش ہو جاؤ کہ اس سے تمہاری اور تذلیل نہیں ہوگی۔ اپنے اندر اتنی خوبیاں پیدا کرنے کی بجائے یہی کوشش کرنا کہ کسی کے دل میں اتنی جگہ بنا لو کہ اس کو تمہیں بھولنے میں آسانی نہ ہو سکے۔ منافق لوگوں کو خود سے دور ہی رکھنا کہ یہ لوگ تمہاری ہر خوشی میں ساتھ تو دیتے ہیں مگر تمہاری مشکل میں تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کرنے لگ جائیں گے۔ اگر کوئی تمہارے کردار پر انگلی اٹھانے لگ جائے تو ان کو تحفے میں آئینے کے سوا کچھ مت دو۔ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ ان کے لیے اگر تمہیں تھوڑا جھکنا پڑ جائے تو جھک جانا، اگر تمہیں ہر بار ایسا کرنا پڑے تو رک جانا۔ انسان کی زندگی کا وقت کیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس کو اپنی کسی مشکل وقت میں وہ لوگ بہت اچھے سے یاد رہ جاتے ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ تم سے بیزار ہونے لگا ہے اور بار بار تم سے اپنا دامن چھڑانے کے بہانے تلاش کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ اس دنیا میں ہمارے ساتھ کچھ حادثے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں یہی سکھا جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے ماں باپ کے سوا کوئی تمہارا نہیں ہوتا۔ کچھ تعلق ہم سے ٹوٹ جائیں اور ہم کوئی فیصلہ کر لیں تو بعد میں اس کی سچائی کو جاننے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ دنیا میں انسان کے لیے کفن، قبر اور جنازے تو بس رسم شریعت ہوتا ہے۔ انسان تو اس دن ہی مر چکا ہوتا ہے جب کوئی اس کو یاد نہ کرے۔ انسانوں کے درمیان اگر فاصلے بڑھنے لگ جائیں تو ان کے درمیان غلط فہمی بھی بڑھ جاتی ہے اور سنائی بھی وہ کچھ دیتا ہے جو کبھی کہا ہی نہ ہو۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی تمہیں اس جیسی محبت نہیں کر سکتا۔ اگر تم اس کو یاد کرتے ہو تو وہ تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے پیارا رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے کہ ان میں اگر شک پڑ جائے تو یہ رشتہ قائم نہیں رہتا، کیونکہ بیوی کو یہی لگتا ہے کہ شوہر مجھے دھوکہ دیتا ہے، اور شوہر کو شک ہو جائے تو اسے کو یہی لگتا ہے کہ میری بیوی اب مجھ سے بیزار ہو چکی ہے، اور یوں ان کے درمیان محبت کم ہونے لگ جاتی ہے اور وہ رشتہ ختم ہونے لگ جاتا ہے، اور اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ان کی اولاد تباہ ہو جاتی ہے۔ ماں یہی کہتی ہے کہ میرے بچے ہیں میں پاس رکھوں گی، اور باپ یہی کہتا ہے کہ یہ میری کل کا سہارا ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ اپنے ان رشتوں کو کبھی ٹوٹنے مت دیں۔ ان کے لیے اگر تمہیں خود کو بھی قربان کرنا پڑ جائے تو کبھی انکار مت کریں، ان کے ساتھ مخلص رہیں اور ان کو اپنے سے دور مت کریں، کیونکہ ایک بیوی ہی پورے گھر کو چلاتی ہے اور ایک شوہر اپنے اس گھر کے لیے دن رات محنت کرتا ہے اور کما کر لاتا ہے اور کبھی شکوہ بھی نہیں کرتا۔ ہمیشہ اپنی بیوی کی قدر کیا کرو کہ ایک وہی تو ہوتی ہے جو تمہارے گھر کو جنت کی طرح صاف اور پاک رکھتی ہے، کبھی تمہاری کسی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتی۔
جب شوہر ہی اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے برا بھلا کہتا ہے تو اس کی زندگی میں خوشیاں کم ہو جاتی ہیں، اور وہی اولاد اس کے لیے اپنی محبت کو ختم کر دیتی ہے اور کبھی زندگی بھر اس کی عزت نہیں کرتی، کیونکہ اولاد کیسی بھی ہو اس کو اپنی ماں سے بہت محبت ہوتی ہے، اور کوئی بھی ان کی ماں کو برا بھلا کہہ دے تو وہ برداشت نہیں کرتے، پھر چاہے سامنے ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔